احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا مسلسل بیان ان نشستوں میں ہو رہا ہے، اس کا تیسرا سبق سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں حضرت لقمان کی نصائح کے ضمن میں جو اولین اور اہم ترین نصیحت وارد ہوئی تھی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ چونکہ قرآن حکیم کے نہایت اساسی اور اہم مضامین میں سے ہے، اور چونکہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے، لہذا اسلام میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت شرک ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر کسی قدر تفصیل سے کلام کیا جائے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، اور بالخصوص یہ کہ اس کے اقسام کون کون سے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ بات سورہ نساء میں 2 مرتبہ وارد ہوئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا ہر گناہ کو بخش دے گا۔ اگرچہ اس میں بھی دوسرے تمام گناہوں کے لیے بھی معافی کی کوئی کھلی ضمانت نہیں ہے، بلکہ شرط موجود ہے کہ جس کے لیے چاہے گا اور جو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تاہم اصل تاکید اس بات کی ہے کہ شرک کے بارے میں یہ جان لیا جانا چاہیے کہ اس کی اللہ کے ہاں ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ اس سے بھی شرک کی اہمیت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور اگرچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کا مد مقابل، اللہ کا ہمسر، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا کسی اعتبار سے ساجھی بنا دینا شرک ہے۔ البتہ اس کی اتنی مختلف صورتیں ہیں اور یہ اتنے مختلف لبادے اوڑھ کر انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس کی ایسی ایسی نئی صورتیں وجود میں آتی ہیں کہ جب تک ایک انسان اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھ لے کہ میرے دور کا اصل شرک کون سا ہے، اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ اپنے خیال میں موحد ہو اور شرک سے پورے طور پر مجتنب ہو، لیکن نہ جانتے ہوئے وہ خود کسی شرک کا ارتکاب کر رہا ہو۔ اس ضمن میں اصل اہمیت اس کی ہے کہ شرک کی مختلف قسموں کو سمجھ لیا جائے، تاکہ صورت وہ ہو کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم۔ شرک کی وسعت کا قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ذکر ہوا۔ سورہ یوسف کے آخر میں فرمایا گیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر اس کیفیت میں، اس حالت میں کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک کا بھی ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ شرک کی قسموں کو بیان کرنے میں ایک شکل تو یہ اختیار کی گئی کہ ایک شرک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک شرک عملی ہوتا ہے۔ ایک تقسیم یوں کی گئی کہ کچھ شرک جلی ہوتے ہیں اور کچھ شرک خفی ہوتے ہیں، لیکن جملہ انواع و اقسام و شرک کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنے میں میرے نزدیک یہ تقسیم زیادہ مفید ہے کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا ہمسر بنا دینا، یعنی کسی کو اس کا ہم جنس اور کفو قرار دینا۔ دوسرے ہے شرک فی الصفات، یعنی کسی صفت کے اعتبار سے مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کا ہمسر یا ضد اور ند بنا دیا جائے۔
ہم پلہ بنا دیا جائے، اور تیسرے ہے شرک فی الحقوق، یعنی کسی کو اللہ کے حقوق میں اس کا ساجی بنا دیا جائے۔ یہ تین شرک کی تمام جملہ اقسام کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہیں۔ ان میں اولین شرک یقیناً عریاں ترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ شرک فی صفات میں معاملہ کسی قدر علمی نوعیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں اگر زیادہ احتیاط نہ کی جائے تو انسان بلا ارادہ ملوث ہو جاتا ہے۔ جہاں تک شرک فی الحقوق کا تعلق ہے، یہ زیادہ تر انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہے۔ شرک فی الذات پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا میں دو قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک مذاہب وہ جن کا تعلق انبیاء اور رسل سے ہے، جن کے ماننے والے اپنے آپ کو انبیاء اور رسل کی جانب منسوب کرتے ہیں، جیسے یہود ہیں جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، یا عیسائی ہیں جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مشرکین عرب تھے جو ملت ابراہیمی پر ہونے کے مدعی تھے۔ اور دوسرے کچھ مذاہب دنیا میں وہ ہیں جن کی اساس اور بنیاد کسی وحی پر یا آسمانی کتاب پر نہیں بلکہ فلسفہ و حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ شرک فی الذات کی جو بدترین صورت ہے وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی کہ جن کا تعلق انبیاء و رسل سے ہے، یعنی یہ کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، اس لیے کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ماننا در حقیقت اس کو جس کو کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانا جا رہا ہے اللہ کا ہم جنس بنا دینا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کر دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر برابری کا اور ہمسر ہونے کا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو یہود کے ہاں بھی پیدا ہوئی جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن یہ چیز اپنی منطقی انتہا کو پہنچی عیسائیوں کے ہاں کہ انہوں نے اپنے دین و مذہب کی اصل بنیاد ہی اس عقیدے کو قرار دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہاں لفظ ابن سے بڑھ کر انہوں نے لفظ ولد استعمال کیا، اس لیے کہ لفظ ابن دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، بیٹے کے معنی میں بھی اور کسی دوسری نسبت کے اظہار کے لیے بھی، جیسے ابن السبیل راستہ چلنے والا مسافر، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بڑا ابن الوقت ہے، لیکن جہاں تک لفظ ولد کا تعلق ہے وہ کسی کے صلبی بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صلبی اولاد کے لیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے اس گمراہی کو اپنی انتہا تک پہنچایا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا صلبی بیٹا قرار دیا، اور ان کے تمام اعتقاد کی اصل جڑ اور بنیاد یہی ولدیت مسیح کا عقیدہ بن گئی۔ قرآن مجید میں اس پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ارشاد ہوا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ قرآن حکیم میں اس پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ تم لوگ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، آسمان پھٹ پڑنے کو ہیں، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ گر پڑنے کو ہے اس گستاخی پر کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ یہ رحمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہی عقیدہ بنی اسماعیل میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام پر مورتیاں بنائیں،
اور انہیں دیویاں سمجھ کر پوجنے لگے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، بلکہ وہاں اللہ تعالی نے بنی اسماعیل سے یہ بھی فرمایا کہ تم اس معاملے میں ایک اور بڑی بے انصافی کے مرتکب ہو گئے کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں، لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں۔ بہرحال یہ تین بڑے بڑے مذاہب جو نسل ابراہیمی میں پیدا ہوئے، یہ تینوں شرک فی الذات کی اس بدترین صورت میں ملوث ہوئے کہ انہوں نے کسی کو خدا کا ہم جنس اور کفر قرار دیا۔ یہی شرک فی الذات کا مسئلہ فلسفیانہ مذاہب میں اس طور سے آیا کہ انہوں نے اس پوری کائنات کو یا کسی انسان کو خدا کا مظہر، خدا کے حلول ہو جانے کی جگہ یا خدا کا اوتار قرار دیا۔ ہماؤست کا عقیدہ، جس کی مختلف تعبیرات دنیا میں مختلف فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئیں، در حقیقت شرک فی الذات ہی کی ایک بہت انتہائی صورت ہے کہ یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ نے خود اس کائنات کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، یا جیسے برف پگھل کر پانی بن جاتا ہے اسی طرح ذات باری تعالی ہی نے اس کائنات کی صورت اختیار کر لی ہے، یا جیسے شکر پانی میں گھل جاتی ہے اسی طرح اللہ اس کائنات میں حل ہو گیا ہے۔ ان میں سے کوئی سی بھی صورت لی جائے یہ شرک فی الذات کی بدترین صورت ہوگی کہ یہ کائنات خدا کا عین قرار پائے گی، اور اس میں گویا کہ ہر شے اپنی ذات سے خدا کا عین بن جائے گی۔ یہی چیز بعض دوسرے مذاہب میں اوتار کے عقیدے کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ اللہ کسی انسانی صورت میں ظاہر ہوا یا اس نے کسی انسان میں حلول کر لیا۔ تو حلول کا عقیدہ ہو یا ہماؤست کا عقیدہ ہو، یہ بھی در حقیقت شرک فی الذات کی صورتیں ہیں جو دنیا کے فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوئیں۔ یہاں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ اگرچہ مسلمان بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن بحمد اللہ وہ شرک فی الذات کی ان صورتوں سے بحیثیت مجموعی یہاں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ اگرچہ مسلمان دوسری بہت سی اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن بحمد اللہ وہ شرک کی اس صورت سے بحیثیت مجموعی بچے رہے ہیں، محفوظ رہے ہیں۔ اگرچہ جہلاء کے ہاں بعض عقائد یا خیالات ایسے موجود ہیں کہ جن میں اوتار کے عقیدے کی جھلک پائی جاتی ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک خصوصی تحفظ ہے، جس کی بنا پر وہ ظلم جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ڈھایا گیا وہ آپ پر نہیں ڈھایا جا سکا۔ میرے نزدیک یہ بھی در حقیقت ختم نبوت ہی کا ایک مظہر ہے، اس لیے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات مسخ کر دی گئی، ان کے بارے میں غلط تصورات اس درجے شائع کر دیے گئے کہ اصل حقیقت بالکل گم ہو گئی، تو قرآن مجید نے نازل ہو کر ان تمام غلطیوں کی اصلاح کر دی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی اصل پس منظر میں نمایاں کر دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اب نہ کوئی اور نبی آنے والا تھا، نہ کوئی اور کتاب نازل ہونے والی تھی، لہٰذا اس کی اصلاح کسی طور سے ممکن نہ ہوتی۔ چنانچہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر قرآن حکیم کو تحفظ دیا گیا کہ اس کتاب میں کبھی تحریف نہ ہو سکے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے وہ تحفظ خصوصی حاصل ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہ کی جا سکے گی جو جیسے مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کی گئی۔ یہ صورت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم اس حقیقت پر توجہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ظلم ڈھایا گیا،
انہیں خدا کہنے والے ان کی زندگی ہی میں پیدا ہو گئے، حالانکہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت ایک نبی اور امتی کی ہے۔ اس اعتبار سے اگر حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ زیادتی اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ کی جا سکتی تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حضرت علی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ آج بھی جہلاء میں یا علی کا نعرہ جس طریقے سے عام ہے، اور عام میدان میں جب کہیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ نعرہ جو ہے زبان پر آ جاتا ہے، اس طریقے سے یا محمد کے الفاظ عام نہیں ہو سکے۔ یہ صرف بعض فرقہ بندیوں کے شعور کے لیے، اپنی مساجد کو علیحدہ نمایاں کرنے کے لیے یہ الفاظ لکھ تو دیے جاتے ہیں، لیکن میدان میں آج تک کبھی کسی نے یا محمد کا نعرہ نہیں لگایا۔ یہ زیادتی بھی تاحال بھی حضرت علی ہی پر ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے اس امت پر کہ وہ بحیثیت مجموعی اس گمراہی سے محفوظ رہی، اور اس کے کسی بھی فرقے کے مستند عقائد میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جس میں اس نوع کے شرک کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو۔ جو ہلاک کا اور عوام الناس کا معاملہ اور ہے، ان کے ہاں اگرچہ ایسی باتیں موجود ہیں، چنانچہ شعراء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے یقیناً ایسی مبالغہ آرائی کی ہے کہ جس میں اوتار کے عقیدے کی جھلک پائی جاتی ہے۔ مثلا جیسے کسی نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو ظاہر ہے کہ یہ وہی اوتار کا عقیدہ ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا جا چکا یہ عوام اور جہلاء کی باتیں ہیں یا شعراء کی مبالغہ آرائی ہے، ورنہ مسلمانوں میں کسی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ فلہ الحمد۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات ہے، اور یہ معاملہ کچھ ایسا علمی نوعیت کا ہے کہ اس میں اگر احتیاط ملحوظ نہ رکھی جائے تو غلطی کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی نطق اور انسانی زبان اتنی محدود ہے کہ وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بطور صفت مستعمل ہیں کہ جو مخلوقات کے لیے مستعمل ہیں۔ ہماری زبان کا دامن اتنا تنگ ہے کہ مثلاً ہم اللہ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ وہ موجود ہے، اور خود اپنے بارے میں بھی، اس کائنات کے بارے میں بھی کہ وہ موجود ہے۔ ہم لفظ علم یا عالم کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر بھی کرتے ہیں، اور اسی لفظ کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے لیے لفظ علامہ بھی مستعمل ہے، جو علم کی ایک انتہائی مبالغے کے ساتھ کیفیت ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ جو صفات باری تعالیٰ کے بیان میں استعمال ہوتے ہیں مخلوقات کے لیے بھی مستعمل ہیں، اور یہی اشتراک لفظی ہے جو مغالطے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ بات ملحوظ نہ رہے کہ ایک لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے اس کی کسی صفت کے اظہار کے لیے تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے اس مفہوم سے کہ جو اس لفظ کا ہوگا جبکہ وہ کسی مخلوقات میں سے کسی کے لیے استعمال ہو۔ اور اگر یہ بات سامنے نہ رہے کہ تین بنیادی فرق ہیں کہ جب کوئی لفظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال ہوگا تو وہ تین کیفیات اس کے ساتھ لازماً نتھی سمجھی جائیں گی، اور جب انسانوں کے لیے یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بالکل برعکس کیفیات اس کے ساتھ لازم سمجھی جائیں گی۔ یعنی یہ کہ جیسے اللہ تعالی کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں، جبکہ مخلوقات کا جس طرح وجود حادث ہے اسی طریقے سے ان کی صفات بھی حادث ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق ہے، اس کے کوئی حدود نہیں ہیں، وہ نامتناہی ذات ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامتناہی ہیں، مطلق ہیں، لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی تمام صفات ان کے وجود ہی کے مانند
مقید ہیں، محدود ہیں۔ ایک انفائنائٹ ہے اور ایک فائنائٹ ہے۔ ایک کا تعلق اطلاق سے ہے اور ایک کا محدودیت کے ساتھ ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی ذات عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، وہ از خود ہے، اسے کسی اور نے نہیں بنایا، جبکہ جملہ مخلوقات کا وجود عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی ذاتی ہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں۔ یہ تین باتیں اگر ملحوظ رہیں تو اشتراک لفظی کے باوجود انسان شرک سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بات بھی نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو اس اشتراک لفظی کے باعث شرک میں ملوث ہو جانے کا امکان ہر وقت باقی رہتا ہے۔ مثلا لفظ علم کو لیجئے، اللہ کا علم اس کی ذات ہی کے مانند قدیم ہے، اللہ کا علم اس کی ذات ہی کے مانند مطلق ہے، اللہ کا علم اس کی ذات ہی کے مانند ذاتی ہے، جبکہ ما سوی اللہ کا علم محدود بھی ہوگا، حادث بھی ہوگا، عطائی بھی ہوگا۔ وہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، کسے باشد مخلوقات میں سے ہر ایک کے علم کے ساتھ یہ تین لوازم بہرحال موجود رہیں گے۔ اسی میں حل موجود ہے ہمارے ہاں کی اس مذہبی کنٹروورسی کا جس کی بنیاد پر بڑے مناظرے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اثبات کیا ہے، ایک دوسرا علم غیب کی نفی کر رہا ہے، اور سارا فرق اس میں ہے کہ ایک نے علم غیب کو اپنے طور پر ڈیفائن کیا ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے، دوسرے نے علم غیب کو کسی اور طریقے پر اس کی تعریف کی ہے اور اس کا اثبات کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے۔ صرف ایک لفظی نزاع ہے کہ جس نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سامنے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، اسی طریقے سے حادث ہے، قدیم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر شرک کا کوئی شائبہ نہیں رہے گا۔ البتہ یہ کہ اگر علم غیب کی تعریف یہ کی جائے کہ وہ علم جو کسی کو از خود حاصل ہو جائے، تو اس معنی میں تو ظاہر بات ہے کہ علم غیب کی نفی یقیناً صحیح ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ نبوت یقیناً علم غیب ہی کا ایک حصہ ملنے پر انسان کو متحقق ہوتی ہے۔ اگر نبی کا علم بھی ہمارے علم ہی کے مانند ہو، علم بالحواس اور علم بالعقل کے سوا کوئی اور سورس آف نالج اس کے پاس نہ ہو، تو عام انسانی علم اور انبیاء کے علم میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ یقیناً وہ دائرہ جو ہمارے لیے غیب کا دائرہ ہے، عام انسانوں کے لیے وہ غیب کا حکم رکھتا ہے، اسی میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے علم اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے، تبھی وہ نبی بنتے ہیں۔ اس معنی میں علم غیب کا اثبات کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کا علم لا محدود ہے یا نبی بالکل اسی طرح عالم ما کان و ما یکون ہے جیسے خود اللہ کی ذات ہے، تو اس میں یقیناً شرک فی الصفات کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر مسئلہ وحدت الوجود بھی اسی مقام پر طے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، در حقیقت وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالی میں منحصر ہے۔ یہ ما سوا کا وجود اگرچہ ظاہری وجود ہے، اس پہ وجود کا حکم لگ جاتا ہے، لیکن وجود حقیقی سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی بہرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علم کے معاملے میں اور قدرت کے معاملے میں اگر مخلوق کے علم یا مخلوق کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں لایا جائے تو مخلوق کے علم اور اس کی قدرت کی نفی ہو جائے گی، جیسے کہ دعا استخارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
اے اللہ تجھے سب قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہاں قدرت اور علم کی نفی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری قدرت کے مقابلے میں میرے پاس قدرت موجود نہیں، تیرے علم کے مقابلے میں میرا علم معدوم کے درجے میں ہے، یا یوں کہیے کہ مجھے صرف علم اور قدرت کی صورت حاصل ہے، جبکہ اس کی اصل حقیقت تیری ذات میں منحصر ہے۔ اسی بات تک بعض حکماء اسلام پہنچے کہ یہ وجود کے معاملے میں بھی اسی طرح درست ہے کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالی میں منحصر ہے، ما سوا میں صورت وجود تو ہے، حقیقت وجود نہیں ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال، اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے، یا بالکل ایسے ہے کہ جیسے آئینے میں کوئی عکس یا جیسے کوئی سایہ ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمارے صوفیاء میں سے اور حکماء اسلام میں سے جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ در حقیقت اس معنی میں قائل ہیں۔ بعض لوگوں نے بالکل غلط سمجھا کہ ان پر ہماوست کا حکم لگا کر انہیں گمراہ قرار دے دیا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہماوست کچھ اور ہے۔ وہاں ذات باری تعالی اس کائنات میں حل ہو جاتی ہے، یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وجود کو ذات باری تعالی میں منحصر مانا جاتا ہے اور ما سوا کے وجود کو ذلی یا وہمی خیال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو باہم گڈمٹ کرنا اگر بالارادہ ہو تو یقیناً بہت بڑی شرارت ہے، اور اگر مغالطے کی بنا پر ہو تو اس کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے صوفیاء، یہاں تک کہ شیخ مجدد حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان کے فلسفے کے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ وہ وحدت الوجود کی نفی اور وحدت الشہود کے اس بات پہ ہے، لیکن یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بالکل درست ہے کہ در حقیقت بات ایک ہی ہے، صرف تعبیر کا ایک بہت باریک سا فرق ہے۔ بہرحال یہ بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں جو اس کلید سے حل ہو سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ جو بطور صفات مستعمل ہیں اللہ کے لیے بھی اور ما سوی اللہ کے لیے بھی، مخلوقات کے لیے بھی، ان کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے بولے جائیں گے تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوگا، اور جب وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوں گے تو ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہوگا۔ تیسری قسم شرک کی، شرک فی الحقوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجھی بنا دینا۔ اگر ویسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو گنا جائے تو شاید اس کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہو، لیکن خوش قسمتی سے قرآن مجید ایک لفظ ہمیں ایسا عطا کرتا ہے کہ جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق شامل ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے لفظ عبادت۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام انبیاء و رسل اسی دعوت کو لے کر آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب اگر عبادت میں کسی کو اس کا ساجھی بنا لیا جائے تو یہ گویا کہ شرک فی الحقوق کی ایک صورت ہوگی۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہوگا کہ خود عبادت کو سمجھ لیا جائے۔ عبادت کے دو اہم اجزاء ہیں، ایک اطاعت اور ایک محبت۔ عبادت کا اکثر و بیشتر اس کا جسم یا اس کا جسد اطاعت الہی پر مشتمل ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کو بے چون و چرا ماننا، لیکن اس کی روح محبت ہے کہ یہ اطاعت، یہ بندگی، یہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہو۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں اصل اہمیت روح کی ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی، اور جسم جو ہے اس کے اعضاء و جوارح نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے عبادت کا جو سامنے پہلو آتا ہے، جو نمایاں ہوتا ہے، وہ اطاعت کا ہے۔
لیکن جو چیز اس اطاعت کو عبادت بناتی ہے وہ روح محبت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے بھی بعض مقامات میں صراحت ہے کہ عبادت کا اصل خلاصہ، اس کا دب لباب دعا ہے۔ تو گویا کہ شرک فی العبادت کی ایک صورت شرک فی الاطاعت ہوگی، شرک فی العبادت کی دوسری صورت شرک فی المحبت ہوگی، شرک فی العبادت کی تیسری صورت شرک فی الدعا ہوگی۔ پھر یہ کہ عبادت کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے شرط لازم اخلاص ہے۔ اس اعتبار سے اخلاص کی ضد جو ہے وہ بھی منطقی طور پر شرک کے دائرے میں آ جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ بعض مظاہر عبودیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کے اظہار کی بعض صورتیں ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ان صورتوں کو کسی بھی نیت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ان 5 چیزوں کی مختصر تشریح اب ضروری ہے۔ اطاعت کو لیجئے، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ کو مانا جائے، باقی تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کے دائرے کے اندر اندر ہوں۔ اس قاعدہ کلیہ کو حضور نے بیان فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو۔ اطاعت کی نفی نہیں ہے، والدین کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، حکام وقت کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، اپنے اساتذہ کی اور مرشدوں کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں سے کسی کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہوگی۔ اگر کسی کو بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر مطاع مان لیا جائے تو یہ گویا کہ اسے اللہ کے بالکل برابر لا بٹھانا ہوگا، اور یہ شرک فی الاطاعت ہوگا۔ اس اصول کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس کی 2 صورتیں، ایک بالکل ابتدائی اور انفرادی اور دوسری اجتماعی نظام سے متعلق سامنے اگر لے آئی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے گی۔ خالص انفرادی سطح پر ہمارا نفس ہے جو ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میری پسند چلے گی، میری مرضی پر چلنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کیا حلال کیا ہے کیا حرام۔ مولانا روم نے اس کو نہایت خوبصورتی سے ادا کیا کہ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست لیکن اراعون ایراعون نیست، میرا نفس بھی ہرگز فرعون سے کمتر نہیں ہے، وہ ہر وقت تقاضا کرتا ہے کہ انا ولا غیری، میری بات ماننا ہوگی۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جس بات کا تقاضا اس کا نفس کر رہا ہے اللہ نے اسے حلال بھی ٹھہرایا ہے یا نہیں، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اسی مقام پر لا بٹھایا جہاں اللہ کو ہونا چاہیے، جہاں اللہ کا کوئی اور ساجی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمائی گئی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ یہاں قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا جو ہمارے کلمہ طیبہ میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکو گے؟ معلوم ہوا کہ نفس انسانی بھی انسان کا الہ بن جاتا ہے اگر اس کی اطاعت کی جا رہی ہو اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر۔ ایک سادہ سی مثال ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز کانوں میں آ گئی ہے، لیکن ادھر نفس استراحت کا تقاضا کر رہا ہے، مزید آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کے دو راہے پر انسان زندگی کے ہر دن میں نہ معلوم کتنی مرتبہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف دین کا حکم ہے اور اللہ کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف نفس کی خواہش ہے۔ اب اگر اس نے نفس کی بات مانی اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا تو اس بات کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وضاحت کی جائے کہ یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اسی چیز کو اب ایک اجتماعی سطح پر لیجئے،
جدید دور میں ریاست انسانی اجتماعیت کا سب سے گمبھیر اور سب سے بلند ایک تصور ہے، اور ریاست کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو زیر بحث آتی ہے وہ مسئلہ حاکمیت ہے۔ حاکم کون ہے؟ ساورنٹی کس کی ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہوگا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اگر حاکمیت غیر اللہ کے لیے تسلیم کی جائے، خواہ وہ فرد واحد ہو اور مطلق العنان ملوکیت کی صورت اختیار کر لے، خواہ وہ جمہوریت ہو اور عوام کی حاکمیت کا تصور لیے ہوئے ہو، غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ حاکمیت اطاعت مطلقہ صرف اللہ کا حق ہے جس میں کسی اور کو اس کا ساجی نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے چلیے، شرک فی المحبت۔ توحید فی المحبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی جائے، تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، اور وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یہاں بھی اطاعت کی طرح محبت غیر کی نفی نہیں ہے، اولاد سے بھی محبت کی جائے، والدین سے بھی محبت کی جائے، وطن سے بھی محبت کی جائے، قوم سے بھی محبت کی جائے، لیکن یہ کہ یہ تمام محبتیں محبت خداوندی کے تابع ہو جائیں۔ کوئی محبت خدا کے محبت کے برابر نہ ہو، اور اگر کہیں کوئی محبت خدا کی محبت کے برابر ہو جائے تو یہی شرک فی المحبت ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی شے یا کسی شخص کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ تو گویا کہ شرک سے بھی آگے کا ایک جرم ہو جائے گا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اب پھر اس کی اپلائیڈ شکلیں سامنے لائیے، خالص انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعیات کی سطح پر بھی۔ انفرادی سطح پر انسان کے اندر اس کے دل میں نہ معلوم کن کن چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں، ان میں سے مثلاً مال کی محبت کو لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ یہاں حضور نے لفظ عبد استعمال کیا، وہ شخص کہ جس کے دل میں مال و دولت کی محبت اس درجے گھر کر چکی ہے کہ وہ اللہ کے حلال اور حرام کو پس پش ڈال سکتا ہے، جو اللہ کی شریعت کو اپنے پاؤں تلے روند سکتا ہے، جو پیسے کی محبت میں اس درجے گرفتار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پیسہ آئے، خواہ حلال سے آئے خواہ حرام سے آئے۔ در حقیقت دولت اس کا معبود بن چکی ہے، وہ دولت کی دیوی کا پجاری ہے، خواہ وہ اسے تسلیم نہ کر رہا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے خواہ اس کا نام عبد الرحمن ہو، حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ رہا ہو، حقیقت میں وہ عبد الدرہم ہے۔ اسی کو آپ اجتماعی سطح پر لیجئے۔ آج اجتماعیات انسانیہ میں نیشنلزم کو ایک بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس نیشنلزم کا اصل اصول، اس کی اصل جڑ اور بنیاد وطن یا قوم یا نسل کی محبت پر ہے، اور اس کو اس درجے ایک ایسا مرکز محبت بنایا گیا ہے، اس کی محبت کو اس طرح ان افراد کے کہ جو اس قومیت میں منسلک ہوں ان کے رگ و ریشے میں سرایت کرا دیا جاتا ہے کہ وہی ان کا معبود بن جائے، اسی کی عظمت کے لیے ان کا جینا اور مرنا ہو، اسی کی جے ان کے وجود سے ہر وقت پھوٹ رہی ہو۔ یہ وطنیت آج کے دور کا سب سے بڑا معبود، اس کی بنیاد پر آج نوع انسانی قوموں کے اندر بٹ چکی ہے، اور ہر ایک نے اپنے وطن کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس دور میں اس حقیقت کو علامہ اقبال نے خوب سمجھا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت
یہ انسانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک اساس اور بنیاد بن کر ان کے اعصاب پر سوار ہو جانے والی شے ہے، اور یہی چیز در حقیقت اس کو ایک معبود کے مقام پر لے آنے والی ہے۔ تو یہ شرک فی المحبت بھی شرک فی الاطاعت کی طرح خالص نجی اور انفرادی سطح سے لے کر اس دور میں اجتماعیات کی بلند ترین سطح تک تمام انسانی معاملات میں رچ بس گئے ہیں۔ آگے آئیے عبادت کی روح رواں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت کا اصل نچوڑ، عبادت کا لب لباب دعا ہے۔ دعا میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی شدت کے ساتھ ممانعت کر دی گئی ہے۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی مشکل کے وقت میں، کسی آڑے وقت میں، کسی تکلیف میں پکارو صرف اللہ کو۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو پکار لیا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تو یہ شرک فی الدعا ہوگا، اور یہ در حقیقت شرک فی العبادت کی بدترین صورت ہے۔ پکارو صرف اللہ کو۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ در حقیقت دعا جو ہے وہی اصل جوہر ہے عبادت کا، جس کو انسان آڑے وقت میں پکارتا ہے وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور جان لینی چاہیے کہ ایک بات ہے عام عادی قانون کے تحت اور مادی قانون کے تحت کسی سے مدد چاہنا، اس میں بھی اگر انسان کے ذہن میں کہیں یہ مغالطہ ہو کہ کوئی شخص، کوئی انسان صرف اپنے ارادے اور اپنے طاقت کے بل پر اس کی کسی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن اس میں شامل ہو، تو یہ بھی ایک نوع کا شرک خفی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ما فوق الفطری طریقے پر کسی کو مدد کے لیے پکارنا، خواہ وہ ملائکہ ہوں، خواہ وہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ وہ انبیاء کی ارواح ہوں، جس کو بھی پکارا جائے گا، در حقیقت یہ شرک فی الدعا کی ایک صورت بن جائے گی جو شرک فی العبادت کا ایک پہلو ہے۔ چوتھے نمبر پر جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، عبادت کے اللہ تعالیٰ کے شرف قبول حاصل کرنے کے لیے شرط لازم ہے اخلاص۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کی جو ضد ہے یعنی ریا، اسے شرک سے تعبیر فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات دی وہ شرک کر چکا۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ اس میں جس کسی کی خوشنودی شامل کی گئی اور جس کو بھی کسی درجے میں دکھانا نیت میں شامل ہو گیا، گویا کہ اسے بھی ایک درجے میں معبود بنا لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک باریک بینی کے ساتھ تعلیم دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے سجدے کو طویل کر دے، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ تجزیہ کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک شخص عام حالات میں 10 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور جب کسی نے اسے دیکھا تو اس نے 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے۔ اس میں وہ بھی شامل ہو گیا کہ جس کو دکھانے کے لیے اس نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کیا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ یہ شرک خفی جس آخری حد تک جا پہنچتا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کسی تاریک رات کو کسی سیاہ پتھر پر کسی سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ یہ اس طرح غیر شعوری طور پر انسان کے ایمان کی پونجی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آخری شکل شرک فی العبادت کی یہ ہے کہ عبادت کے بعض وہ مظاہر یا وہ صورتیں جو صرف اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہیں، ان کو خواہ کسی بھی نیت سے کسی دوسرے کے لیے سر انجام دیا جائے وہ شرک قرار پائیں گی۔
جن میں اہم ترین صورت سجدے کی ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن توحید دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اپنے منطقی انتہا کو پہنچ گئی ہے، لہذا یہاں اس سجدہ تعظیمی کو بھی ممنوع کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ سجدہ جس کی وجہ سے شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے۔ انہوں نے اسی سجدہ تعظیمی کے خلاف عملی جہاد کیا۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور غیر اللہ کے سامنے یہ صورت کسی بھی نیت سے ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح نظر صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نظر در حقیقت شرک کی ایک صورت ہو جائے گی۔ یہ ہیں شرک فی العبادت کے وہ 5 پہلو کہ جن کو اگر بیک وقت نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ توحید پر کاربند رہنا کس قدر مشکل ہے۔ انسان اپنے آپ کو مغالطے میں مبتلا کر سکتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے شرک سے پاک ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وہی بات جو سورہ یوسف میں فرمائی گئی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دور کے شرک کو انسان سمجھے، اس کو پہچانے اور کوشش کرے کہ شرک کے کسی نوع، اس کی کسی قسم سے اس کا دامن ملوث نہ ہونے پائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی تائید اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔